کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ کام میں مصروف ہوں مگر دل کہیں الجھا ہوا ہو، چولہا جل رہا ہو، کھانا بن رہا ہو اور بچے آوازیں دے رہے ہوں پر ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی ہو؟ آج بہت کام ہے، بہت کچھ کرنا ہے، گروسری کے لیے باہر جانا ہے اور بچے کے لیے گرم کپڑے لینے ہیں، پر سردی اتنی بڑھ گئی ہے کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہے، پر کیا کریں جانا تو پڑے گا کیونکہ بچوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ بس اس لیے میں سارے کام جلدی جلدی نپٹا رہی ہوں، لیکن میری بہنوں، کیا یہ سب کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیکی صرف مسجد میں ہوتی ہے یا پھر کسی بڑے عمل میں، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اس کے گھر کو ہی نیکیوں کا میدان بنا دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس تو دینے کو کچھ نہیں، نہ پیسہ، نہ وقت، نہ باہر نکلنے کی آزادی۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز آپ کا دل اور آپ کی نیت ہے؟ آج میں آپ کو یہ احساس دلانے آئی ہوں کہ جو عورت گھر میں رہ کر اللہ کو یاد رکھتی ہے وہ عورت اللہ سے بہت قریب ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ شاید آج آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ روزانہ کتنی نیکیاں کما رہی ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ایک بہت اچھی کہانی بھی ہے جو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو شاید ہم میں سے بہت سی عورتوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے لیکن ہم اسے زباں پہ لا نہیں پاتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم سارا دن مصروف رہتی ہیں بچوں میں، کچن میں، صفائی میں، اور رات کو تھک کر سوچتے ہیں کہ آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نیکی تو وہی کما سکتا ہے جو باہر جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، جو مسجد یا مدرسوں تک پہنچتا ہو۔ لیکن میری بہنوں، ہم عورتوں کے لیے نیکی کمانا سب سے آسان ہے اگر نیت صحیح ہو تو۔ دیکھیے، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم گھر کا کام کرو تو بس مزدوری سمجھو، نہیں۔ اگر ایک ماں کھانا بناتے ہوئے بھی دل میں بس یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے لیے کر رہی ہوں، تو یقین مانیے چولہے کے پاس کھڑی وہ عورت فرشتوں میں لکھی جاتی ہے۔ برتن دھونا، کپڑے تہہ کرنا، بچوں کو سنبھالنا، سب صدقہ بن جاتا ہے صرف ایک نیت کے بدلنے سے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے، جھوٹ کیوں برا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ صدقہ صرف آج کا نہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ قبر میں بھی ہوں گی اور بچہ کسی کو سلام کر رہا ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہوگی۔ سوچئے اللہ نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ہر صدقہ پیسوں سے نہیں ہوتا، کسی غمزدہ عورت کو فون کر کے کہنا کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا، کسی کی بات خاموشی سے سن لینا، کسی کو طعنہ نہ دینا، اور اگر غصے میں آپ نے سخت بات کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی تو وہ خاموشی بھی نیکی ہے۔ آج کے دور میں سب سے مشکل نیکی اور سب سے قیمتی نیکی یہ ہے کہ عورت خود کو گناہ سے بچا لے۔ نگاہ نیچی رکھنا، غلط بات نہ سننا، غلط راستے سے پلٹ آنا، یہ سب ایسی نیکیاں ہیں جو صرف اللہ دیکھتا ہے اور اللہ ان کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے۔ دل کو صاف رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ حسد کو دل سے نکال دیں، کسی کو معاف کر دیں، دل میں کینہ نہ رکھیں، تو یہ وہ نیکی ہے جس پر فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی نیت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دعا کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو رلایا، یاد رکھیں۔ چھپ کر دعا کرنا ایسی نیکی ہے جو سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ گھر کے کام کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کہتی رہیں تو آپ کا دن عبادت میں بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے عورت کے لیے نیکی کو اتنا آسان بنا دیا۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کا نام زینب تھا۔ زینب کوئی امیر نہیں تھی، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ شوہر کی آمدنی محدود تھی اور مہینے کے آخر میں اکثر چیزیں کم پڑ جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زینب نے پورے گھر کے لیے صرف 2 روٹیاں بنائیں۔ ابھی وہ دسترخوان بچھا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک غریب عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں بھوک تھی اور آواز میں لرزش۔ اس نے بس اتنا کہا کہ بہن اگر کچھ کھانے کو مل جائے۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، دسترخوان پر بس 2 روٹیاں پڑی تھیں۔ دل نے کہا اگر دے دوں گی تو خود کیا کھاؤں گی، مگر ایمان نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ زینب نے ایک روٹی اٹھائی اور اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور آہستہ سے کہا اللہ تمہیں برکت دے۔ زینب آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی روٹی کے پاس آ بیٹھی۔ اسی لمحے اس کے شوہر گھر آئے، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ کہنے لگے آج عجیب بات ہو گئی، ایک شخص نے بلا وجہ مجھے کھانے کا ایک پیکٹ دیا اور کہا کسی نیک عورت کے لیے ہے۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی، اس میں اتنا کھانا تھا کہ 2 دن کے لیے کافی تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روٹی جو اس نے اللہ کے لیے دی تھی، اللہ نے اسے کئی گنا واپس لوٹا دی۔ میری پیاری بہنوں، یہی ہے صدقہ۔ صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں،
صدقہ تو بھروسے کا نام ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر کے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر آج آپ کے پاس زیادہ نہیں، تب بھی اللہ کے لیے دینے سے مت گھبرائیے۔ کبھی مسکراہٹ، کبھی دعا اور کبھی ایک روٹی، اللہ کے ہاں کچھ بھی چھوٹا نہیں۔ یہ کہانی صرف زینب کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہی ہے، نہ زیادہ پیسہ، نہ بڑی حیثیت، لیکن اللہ نے کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا تھا۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے دل سے کیا دیا۔ یاد رکھیے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، رقم کو نہیں۔ وہ جذبے کو قبول کرتا ہے، گنتی کو نہیں۔ آج اگر آپ کے پاس صرف ایک مسکراہٹ ہے، صرف ایک دعا ہے، صرف ایک روٹی ہے، تو بھی آپ اللہ کے ہاں خالی ہاتھ نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے۔ گھر میں رہنے والی عورت اللہ کے نزدیک بہت طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاموشی سے بڑی بڑی نیکیاں کما لیتی ہے۔ بس ایک فیصلہ کیجیے، آج سے کوئی بھی کام چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید دنیا آپ کے صدقے کو نہ دیکھے، لیکن اللہ ضرور دیکھتا ہے، اور وہی کافی ہوتا ہے۔ آج کی باتوں کو سنتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ احساس جاگا ہوگا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کروں گی یا پھر کر سکتی ہوں، تو سمجھ لیجئے یہی اس ویڈیو کا مقصد تھا۔ یاد رکھیے، نیکی کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، بس سچا ہونا ضروری ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھ کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ آج اگر آپ نیت کر لیں کہ میں ہر دن کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی ضرور کروں گی، تو یقین مانیے یہی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کا سب سے بڑا سہارا بنیں گی۔ آئیے آخر میں دل سے ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہنوں کے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، ہماری نیتوں کو صاف فرما، اور ہمارے چھوٹے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ عورت بنا جو گھر میں رہ کر بھی تیری رضا کما لے، ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون دے، اور ہمارے صدقوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اس کی ہر پریشانی کو آسان فرما، اس کے دل کو سکون دے، اور اس کے رزق اور اجر میں بغیر حساب کے اضافہ فرما۔ آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔